حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنا نے سرچ انجن رینکنگ کے ذریعے کیے جانے والے آن لائن دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شہریوں کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سرچ ریزلٹس میں سب سے اوپر نظر آنے والی یا اسپانسرڈ ویب سائٹ کا لازمی طور پر قابل بھروسہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کمشنر کے مطابق سائبر مجرم اب پیڈ ایڈورٹائزمنٹ اور ایڈوانس SEO تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے فرضی ویب سائٹس کو ٹاپ رینکنگ میں لا رہے ہیں، جو اکثر سرکاری پورٹلز، بینکوں یا سرکردہ برانڈز کی ہو بہو نقل ہوتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ دھوکہ دہی عام طور پر اس وقت شروع ہوتی ہے جب صارف گوگل یا دیگر سرچ انجن پر کسٹمر کے نمبر، ادائیگی کی خدمات یا آفیشیل ویب سائٹس تلاش کرتے ہیں اور ان کی مماثلت کی وجہ سے دھوکہ کھا کر ان پر کلک کرتے ہیں۔ ایک بار ان جعلی صفحات پر پہنچنے کے بعد متاثرین سے ذاتی معلومات، لاگ ان کی تفصیلات یا ادائیگیاں طلب کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مالی نقصان اور شناخت کی چوری جیسے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سجنا نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی ویب سائٹ پر مالی تفصیلات درج کرنے سے پہلے URL کی اچھی طرح جانچ کریں اور سرچ رینکنگ پر بھروسہ کرنے کے بجائے براہ راست درست ویب ایڈریس ٹائپ کر کے آفیشیل ویب سائٹ تک رسائی حاصل کریں۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے تمام بلدیات اور کارپوریشنز کے نومنتخب میئرز، ڈپٹی میئرز، صدور نشین اور نائب صدور نشین کے لیے مارچ کے مہینے میں ایک جامع تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو پہلے ہی ضروری ہدایت جاری کر دی ہے، جس کا بنیادی مقصد منتخب نمائندوں کو ان کے آئینی فرائض، اختیارات اور عوامی فنڈز کے شفاف اور مؤثر استعمال سے واقف کروانا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے نمائندوں کو ریاست اور مرکز کی جانب سے جاری مختلف فلاحی اسکیموں کی باریکیوں اور بلدیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے طریقوں کے بارے میں مکمل بیداری فراہم کیا جائے گا۔ اس اہم تربیت کا نصاب نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اربن مینجمنٹ کے ماہرین کی زیر نگرانی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جدید شہری چیلنجز سے نمٹنے نمائندوں کو تیار کیا جا سکے۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے یہ پروگرام مارچ کے پہلے ہفتے میں منعقد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، تاہم حتمی تاریخوں کا اعلان وزیر اعلیٰ کی دستیابی کے بعد کیا جائے گا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں سال مئی میں نئی سیاسی جماعت قائم کریں گی، جس کے ذریعے ریاستی سیاست میں ایک نیا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ طور پر موضوع، تاریخ اور وقت طے کر کے پارٹی کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ مجودہ پارٹی کے نام میں لفظ تلنگانہ ضرور شامل ہوگا تاکہ ریاستی شناخت، خودداری اور عوامی امنگوں کی واضح عکاسی ہو سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی جماعت عوامی مسائل کے حل، سماجی انصاف اور خطے کی ہمہ جہتی ترقی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے گی۔ انہوں نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے کہا کہ وہ سدی پیٹ یا بودھن میں کسی ایک حلقے سے انتخابی میدان میں اتریں گی، جس میں پہلی ترجیح سدی پیٹ ہوگی۔ کویتا کے مطابق جلد ہی پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے، پالیسیوں اور عوامی رابطہ مہم سے متعلق مکمل لائحہ عمل بھی جاری کیا جائے گا، جس سے ریاست کی سیاست میں نئی سرگرمی پیدا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع پالناڈو میں جمعرات کی صبح زلزلے کے ہلکے جھٹکوں سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ لوگ گہری نیند میں تھے کہ اچانک زلزلے سے گھروں میں موجود اشیاء ہلنے لگی، جس سے عوام خوفزدہ ہو کر کھلے میدانوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کی رپورٹ کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.5 ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے نشاندہی کی ہے کہ زلزلے کا مرکز ضلع پالناڈو کے علاقے ونوکنڈا سے تقریباً 20 کلومیٹر دور زمین میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ان جھٹکوں کے اثرات ونوکنڈا کے ساتھ ساتھ ضلع پرکاشم کے علاقے درشی اور اس کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھی واضح طور پر محسوس کیے گئے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ حکام نے ابھی تک زلزلے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم ماہرین ارادیات کی وارننگ نے تشویش بڑھا دی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید جھٹکوں کا امکان ہے، اس لیے عوام کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ آج مقامی دفتر سیاست نرمل میں نومنتخب اراکین بلدیہ کو سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ وارڈ نمبر 40 اے وجے لکشمی اے پوشٹی، اسی وارڈ میں ہی جلیل اظہر کا ووٹ ہے۔ وارڈ نمبر 41 سے محمد راہیل نے کامیابی حاصل کی۔ وارڈ نمبر 8 سے شیخ سلمان منتخب ہوئے۔ وارڈ نمبر 18 سے نریش نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان تمام نومنتخب اراکین بلدیہ کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے سید جلیل اظہر نے دلی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، محمد زاہد علی مالک آئی اے فنکشن ہال، محمد دیشان علی، میر مشکر علی NRI، داماد سید جلیل اظہر، بہاؤدین کانٹریکٹر، محمد نعیم، ایم اے متین،
اقلیتی سیل ٹاؤن صدر الماس خان موجود تھے، جبکہ وارڈ نمبر 20 سے شاندار کامیابی حاصل کرنے والے محمد رفیع کو بھی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ یہاں یہ بتانا بے محلہ ہوگا کہ نرمل کی 42 رکنی بلدیہ میں کانگریس پارٹی نے 24 وارڈز پر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے صدر نشین کے عہدے پر قبضہ کر لیا۔ وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 13 وارڈ پر کامیابی حاصل کی، مجلس 3 وارڈز پر کامیابی حاصل درج کروائی تو BRS نے 2 وارڈز پر جیت حاصل کی۔ نرمل کے رائے دہندوں نے کسی بھی جماعت کو مایوس ہونے نہیں دیا۔ حیدرآباد کے علاقے ونسری پورم میں دن دہاڑے پیش آنے والے ایک دل دہلانے والے واقعے نے مقامی افراد میں دہشت پھیلا دی۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص مہیش نے اپنی سابقہ بیوی سونیتا کو اس کے گھر میں گھس کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واردات کی وجہ سابقہ ازدواجی رنجش اور طلاق کے بعد پیدا ہونے والی حسد بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق سونیتا کی شادی تقریباً 5 سال قبل مہیش سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد دونوں آسٹریلیا منتقل ہو گئے تھے، جہاں وہ سافٹ ویئر کے شعبے میں ملازمت کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، جس کے نتیجے میں سونیتا نے قانونی طور پر طلاق لے لی اور بھارت واپس آ گئی۔ بھارت واپسی کے بعد سونیتا نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور تقریباً 10 ماہ قبل سریناتھ نامی شخص سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس وقت وہ اپنے دوسرے شوہر سریناتھ کے ساتھ ونستھلی پورم کے ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھی اور وہ اس وقت 4 ماہ کی حاملہ بتائی گئی ہے۔ مہیش برہم تھا کہ سونیتا نے اسے چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ آسٹریلیا سے حیدرآباد واپس آیا۔ وہ منصوباً طریقے سے اپنی سابقہ بیوی کے گھر بات چیت کے بہانے پہنچا اور اس نے تیز دھار خنجر سے حملہ کر کے سونیتا کا قتل کر دیا۔ اس وقت سونیتا کا شوہر مکان میں موجود نہیں تھا اور وہ تنہا تھی۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ جس فلیٹ میں یہ واردات پیش آئی وہ شریناتھ کی ملکیت ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ حکام شریناتھ سے بھی تفصیلی پوچھ تاچھ کر رہے ہیں تاکہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی، جبکہ پولیس نے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا۔ نوئیڈا میں اس وقت افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی جب شہر کے 1 درجن سے زیادہ اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی پر مبنی ای میل موصول ہوئی۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ یعنی کہ CBSE کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ امتحانی عمل کے دوران اس طرح کی اطلاع ملنے سے طلباء، والدین اور اسکول انتظامیہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کی صبح کئی خانگی اسکولوں کی سرکاری ای میل ID پر دھمکی امیز پیغام بھیجا گیا، جس میں اسکول کی عمارتوں کو بم سے نشانہ بنانے کی بات کہی گئی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ اسکولوں نے فوری طور پر مقامی پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ احتیاطی اقدام کے طور پر بعض اسکولوں میں طلباء کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ کچھ مقامات پر سخت سیکیورٹی کے حصار میں امتحانات جاری رکھے گئے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق چند سال قبل بھوانی نگر تالاب کٹا کے رہنے والے آٹو ڈرائیور اسحاق کی شادی نور جہاں نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ شوہر شراب کا عادی بتایا گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ہراساں کرتا تھا اور اسے زد و کوب کیا کرتا تھا۔ کل شوہر حالت نشے میں گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کی پٹائی کر دی، جس پر بیوی برہم ہو گئی اور اس نے اپنے شوہر پر حملہ کر کے اسے زمین پر پٹک دیا اور پھر اپنی اوڑھنی کی مدد سے شوہر کا گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ روینت ریڈی نے ماہ مقدس رمضان کے آغاز پر مسلم برادران وطن کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ رمضان مذہبی ہم آہنگی اور روحانی اقدار کی علامت ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس مقدس مہینے میں مسلمانوں کی جانب سے رکھے جانے والے روزے اور کی جانے والی عبادات نہ صرف روحانیت کو فروغ دیتی ہے بلکہ نظم و ضبط اور خود احتسابی کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیکولر اقدار اور مذہبی ہم آہنگی کے تحفظ میں ریاست تلنگانہ پورے ملک کے لیے ایک مثالی نمونہ بن کر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ مسلم برادری رمضان المبارک کو خوشی اور عقیدت کے ساتھ منائے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہوں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ریاست میں خواتین کے لیے جاری مفت سفر کی اسکیم کو شفاف بنانے کے لیے آئندہ ماہ سے اسمارٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ RTC کی مینیجنگ ڈائریکٹر ناگی ریڈی نے یہ بات بتائی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعد دیگر ریاستوں کی خواتین مبینہ طور پر تلنگانہ کے پتوں یعنی کہ ایڈریس کے ساتھ فرضی آدھار کارڈ بنا کر اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس صورتحال کی روک تھام اور مستحقین کی درست شناخت کے لیے اسمارٹ کارڈ متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ناگی ریڈی نے بتایا ہے کہ اسمارٹ کارڈ کے 3 نمونے ڈیزائن تیار ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک کو حکومت حتمی منظوری دے گی۔ اسمارٹ کارڈ کے نفاذ کے بعد ٹکٹ جاری کرنے کا عمل بھی آسان اور تیز ہو جائے گا۔ تلنگانہ RTC کے MD ناگی ریڈی نے کہا کہ گرمیوں کی تعطیلات کے پیش نظر 1 جنوری سے AC اور دیگر لگژری بسوں میں رعایت دینے کا اعلان کیا گیا۔ ان بسوں کے کرایوں کو ایکسپریس بسوں کے کرایوں کے برابر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسافروں کو زیادہ سہولت مل سکے۔ اس کے علاوہ حکومت نے آلودگی پر قابو پانے کے لیے اندرون آؤٹر رنگ روڈ الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔
वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को मकान मंजूर किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर तख्लीकी बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के साथ इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। पुन प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर हैं, कहा कि हुकूमत शफाफियत के साथ हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को मकान मंजूर करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि L1 के तहत 4800 मुस्तहिक खानदानों को मकान की तामीर के लिए इमदाद मंजूर की जाएगी। ये ऐसे मुस्तहिकीन हैं जिनके पास मकान के लिए अरादी मौजूद है। L2 के तहत हैदराबाद में 4,20,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के हदूद में अरादियात की निशानदही करते हुए G+5 या G+10 इमारतों की तामीर का मंसूबा है, जिसमें इंदिरा मकानात गरीबों को अलाट किए जाएंगे।